ڈسٹرکٹ اسپتال توبہ کے 30 ڈیلی ویجز ملازمین کو 9 ماہ سے تنخواہیں نہ ملی، ملازموں کو ادھار ملنا بھی بند، رمضان میں سحر و افطار میں مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں گزر بسر مشکل ہو گئی، وزیر اعلیٰ نوٹس دیں۔ مالی بحران نے فیصل آباد کی فیکٹریوں کا رخ کر لیا، رمضان کے شروع میں ہی کئی فیکٹری ورکر بے روزگار، لیبر ڈپارٹمنٹ بھی مسائل حل نہ کر سکا، ورکرز کہتے ہیں رمضان میں ہر کوئی عید کی شاپنگ کرتا ہے، ہم روزگار ڈھونڈ رہے ہیں۔ 15 تو 20 لڑکے ہیں، ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہمیں دیے نہیں پیسے، ہمیں دھمکی لگائی یار کا پرچہ کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کریں۔ یقین کریں کہ ہمارے گھر کے پیسے کی وجہ سے نا اتنی ایشو بن گیا کہ ہماری جو بیوی ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، کیا کریں گے جب روزہ نہیں ہے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ ہر چیز ہے، لیکن ہم کہیں پیسے بھی نہیں جا سکتے کہ اس کی وجہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ جنگ میں فنڈز کی عدم دستیابی، ڈسٹرکٹ اسپتال کی میڈیکل اینڈ کارڈیک ایمرجنسی کا کام رک گیا، 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہوا، ایمرجنسی کے منصوبے پر 120 ملین روپے کی لاگت آنا تھی، اسپتال کو مزید 75 بیڈ فراہم ہونا تھے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی اکلوتی سی ٹی اسکین مشین کا خراب ہونا معمول، 10 روز سے خراب سی ٹی اسکین مشین ٹھیک نہ ہو سکی، مریض پریشان، مہنگے ٹیسٹ باہر سے کروانے پر مجبور، ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے نجی کمپنی تعاون نہیں کر رہی، سیکرٹری صحت کو کارروائی اور مشین مرمت کے لیے لکھ چکے۔ سمندری میں محنت کش بچے کی غربت کا تماشا، 11 سالہ عمران گلی گلی بکرے کا تماشا دکھا کر روزی کمانے لگا، پیٹ کی آگ نے بچے کے خواب جلا ڈالے، کہتا ہے روزانہ 800 روپیہ کماتا ہوں، پڑھنے کو دل کرتا ہے مگر وسائل پاس نہیں ہیں۔ ہم کما لیتے کوئی 800 کبھی کوئی 700 کما لیتے، اللہ کا شکر ہے، روٹی پانی دے دیتا ہے، انہیں اب تماشا کرتا ہے، کوئی دے دیتا ہے، کوئی 10 بھی دے دیتا ہے، کوئی 150 بھی دے دیتا ہے، جی اپنا کمانے ہیں، اپنا کھانے ہیں، کبھی مل جائے تو کھا لیتا ہے، کبھی نہیں مل جائے تو نہ کرے۔ شہریوں کو ریلیف کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے جھٹکے، فیصل آباد میں سبز مسالوں کی قیمتیں نیچے آنے لگیں، پیاز درجہ اول 29 روپے سستا ہو کر 206 روپے کلو پر آ گیا، لیمو 40 اور گھیا کدو 15 روپے فی کلو سستے ہو گئے، ادھر سبزیوں کی قیمتیں مزید اوپر پہنچ گئیں، بینگن اور گوبھی 35، شلجم 15، شملہ مرچ 30 روپے کلو تک مہنگی، بھنڈی 300 روپے فی کلو بکنے لگی۔ غریب کا پھلوں تک ہاتھ پہنچانا ممکن ہو گیا، ناجائز منافع خور احتراماً رمضان بھول گئے، 640 والا انار بدانہ 1000 روپے کلو کر دیا گیا، 400 والی اسٹرابری 600 روپے میں بیچی جانے لگی، انگور متوسط طبقے کے لیے بھی کھٹے پڑ گئے، انگور ٹافی 800 روپے فی کلو پہنچے۔ جنگ انتظامیہ کا رمضان ریلیف کے لیے مستحسن اقدام، مخیر حضرات کی تعاون سے دوسری فیئر پرائز شاپ قائم، نواز چوک سے ملحقہ شاپ پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 1280 روپے میں دستیاب، چینی 145 سے کم کر کے 135، بیسن 210 سے کم کر کے 190 روپے کلو میں فروخت۔ فیصل آباد میں نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم جاری، ضلع بھر میں 97,231 خاندانوں تک راشن پہنچا دیا گیا، مجموعی طور پر 2,07,000 گھرانوں کی تصدیق مکمل، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر کا باقی 3,54,000 سے زائد خاندانوں کی تصدیق 3 روز میں مکمل کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا رمضان بازار کے انتظامات پر نوٹس، روزے کی حالت میں قطار میں کھڑے خریداروں کے لیے کشتیوں کا انتظام، نرخوں کے واضح ڈسپلے کے لیے LCDs بھی لگا دی گئیں، شہریوں کا اشیاء کے معیار، دستیابی اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ جنگ میں مستحقین کے راشن میں 2 نمبری پکڑی گئی، رمضان نگہبان پیکج کے سپلائر کے سیمپلز فیل، فوڈ اتھارٹی ٹیم نے 32,000 کلو ناقص بیسن پکڑ لیا، 35 کلو کے 915 تھیلے ضبط کر لیے، سپلائر محمد نعیم کے خلاف مقدمہ درج۔ شوکوٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں سائلین کو مشکلات، خواتین کو بٹھانے کا کوئی انتظام نہیں، دھوپ میں کھڑی ہونے پر مجبور، کہتی ہیں سروے ہونے کے باوجود رقم نہیں دی جا رہی۔ پیر محل میں خواتین کا نگہبان راشن پیکج نہ ملنے پر پارا ہائی، احتجاج، ریلوے پھاٹک بند کر دیا،
گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، پولیس نے مذاکرات کے بعد ریلوے فاٹک کھلوا دیا۔ فیصل آباد کی تحصیل جمرہ میں دوران امتحان نقل نہ کرانے پر نجی اسکول انتظامیہ کا ٹیچر پر تشدد۔ نواز احمد کو امتحانی مرکز سے واپسی پر بازار میں زد و کوب کیا گیا۔ سنگین نتائج کی دھمکیاں، متاثرہ ٹیچر نے پرنسپل عبدالخالق کو دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ فیصلوں کے شعبہ بلنگ کی جانب سے مبینہ اوور چارجنگ، سلطان باہو سب ڈویژن کے ٹیوب ویل صارفین کو اوور بلنگ کا سامنا۔ صارفین پھٹ پڑے، کہتے ہیں بل ٹھیک کرانے کے لیے فیصلوں دفاتر میں خوار ہو رہے ہیں۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے غیر قانونی ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ۔ فیصل آباد میں بوگس کاروبار کی آڑ میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی 6 کمپنیاں پکڑی گئیں۔ فرضی کمپنیوں میں کالون، پیراڈائز، برکتی، ہارون ٹریڈرز، حسن اور ہاشمی انٹرنیشنل شامل۔ ایف بی آر نے معاملہ سامنے آنے پر تمام کمپنیاں بلیک لسٹ کر دیں۔ توبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ 7 روز گزر گئے مگر مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ شہری روزے کی حالت میں پینے کے لیے پانی دور دراز علاقوں سے لانے پر مجبور۔ فیصل آباد کینال ایکسپریس وے پر نہر کی حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عرصہ دراز سے خستہ حال دیواریں تعمیر نہ ہو سکیں۔ تیز رفتار گاڑیاں حادثے کی صورت میں نہر میں گرنے کا خدشہ، شہریوں کا فوری حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی کی عدم دلچسپی، پی ٹی سی ایل کی جانب سے کھودے جانے والے گڑھے تاحال بند نہ کیے جا سکے۔ مرمت کیے جانے والے گڑھے ایک بارش بھی برداشت نہ کر سکے، حادثے کا خطرہ۔ وفاقی حکومت نے ایکسپورٹرز کی ری فنڈز کلیئر کر دیے۔ ایکسپورٹرز نے ری فنڈز ملنے پر ڈیفر پیمنٹس کا معاملہ اٹھایا تو وزیر اعظم نے ڈیفر پیمنٹ کیسز 1 مہینے میں کلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین ایپٹما نوید گلزار کہتے ہیں پیسہ واپس ملنے سے ٹیکسٹائل برآمدات مثبت نتائج دے گی۔ تعلیمی اداروں کے پاس اسکول سطح کے امتحانات لینے کے لیے فنڈز کی کمی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے سربراہان کو تاحال فنڈ نہ مل سکے۔ اسکول سربراہان نان سیلری بجٹ سے پرچوں کی پرنٹنگ کرانے پر مجبور۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے اسکول بیس اسسمنٹ کے پیپرز کے لیے فنڈز کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں مونسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ، محکمہ صحت انتظامیہ نے 9 مقامات پر میڈیکل کیمپ لگانے سے متعلق پلان ترتیب دے دیا۔ میڈیکل عملہ اور ادویات وافر مقدار میں موجود ہوں گی۔ فیصل آباد کے 3 بڑے ٹیچنگ ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم۔ ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد میں ڈاکٹر عامر نوید اور چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر عمیر ور کو MS کا اضافی چارج۔ FIC کا نظام بھی عارضی طور پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رانا ندیم کے سپورٹ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت بچوں کو خناق، ہیپاٹائٹس، پولیو، تشنج اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے متحرک۔ فیصل آباد میں DG ہیلتھ کی جانب سے 9 لاکھ سے زائد سرنجز اور باکسز فراہم۔ محکمہ صحت کے مطابق تمام سرنجز اور باکس EPI سینٹرز میں بھجوا جائیں گے۔ جنگ میں محکمہ زراعت میں نجی زرعی افسران کی تعیناتی کا پائلٹ پروجیکٹ، پرائیویٹ ایگریکلچر افسران کے لیے 16 نکاتی اسکوپ آف ورک بنا دیا گیا۔ پائلٹ پروجیکٹ میں دیہی علاقوں کو پیداواری فصلوں کے تحت مختلف یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے نجی گوداموں کے حصول کے لیے اقدامات شروع، خصوصی کمیٹی تشکیل۔ تمام تر نجی گوداموں کی عمارات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ 18 سینٹرز پر خریدی جانے والی گندم نجی گوداموں میں ذخیرہ ہوگی۔ اور ٹرین چھوٹنے پر ٹکٹ ری فنڈ سے پریشان مسافروں کے لیے اہم خبر، محکمہ ریلوے کی عملے کو 2 روز میں مسافروں کے ٹکٹ ری فنڈ کی ہدایت۔ ٹکٹ مسافروں کے ID کارڈ پر ری فنڈ ہوگی۔ سستی برتنے پر ریزرویشن عملے کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔